اب موسم کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ملک بھر میں مانسون کا نیا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، ایسے میں ملک بھر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے، جس سے سیلاب، اربن فلڈنگ، لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم بات کریں اسلام آباد کی، پنڈی کی، لاہور کی اور پنجاب کی، وہاں تو کئی شہروں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا ذکر کریں، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، فلیش فلڈز اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور کہیں چند مقامات پر تو لینڈ سلائیڈنگ ہوئی بھی ہے۔ کوہاٹ میں بارش کے دوران کچے مکانات کی چھت گر گئی ہے اور ملبے تلے دب کر بچوں اور خواتین سمیت 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 12 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ادھر اٹک میں بھی بارش سے دیوار گری ہے، 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، ایز وی آر ٹاکنگ، موسم تو قہر ڈھا ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پڑوسی ہے جو کہ پانی کو اب ہتھیار بنا کے استعمال کر رہا ہے، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قصور میں گزشتہ سال جو ہے ہزاروں ایکڑ اراضی متاثر ہوئی تھی بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے۔ دریائے ستلج کے سیلابی ریلے نے تباہی کی داستانیں رقم کی تھیں، متعدد گاؤں سفیدی سے مٹ گئے تھے۔ اس بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرحدی گاؤں ہے رتنے والا، اس کے مکین اپنی زمین سمیت گاؤں کو بچانے کے لیے وہ منتظر ہیں۔ بات کریں گے اپنے نمائندے عمیر علی انصاری سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، میں دریائے ستلج کے مقام رتنے والا پہ موجود ہوں، جہاں کے جو دیہاتی لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ حکومت پنجاب اور حکومت وقت سے ہے کہ جو 2025 کا سیلاب آیا تھا، اس سیلاب میں ہمارا پورا جو گاؤں ہے، ہماری جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی تھی، اور اب جو اس وقت ہے سننے میں آ رہا ہے کہ جو سیلاب ہے وہ زیادہ آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ تقریباً 7 سے 8 گاؤں ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں، جس میں رتنے والا ہے، رنگے والا، بن بودلا کے اور متعدد گاؤں ہیں جن کے لوگ کھڑے ہیں اور حکومت وقت سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو چھوٹا سا بن ہے ادھر نوچ لگائی جائے، تاکہ جو آنے والا 2026 کا سیلاب ہے اس میں سے ہمیں جو ہے نقصان نہ ہو سکے۔ اس وقت اہل دے کے جو علاقے کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے۔ جی شکریہ۔ ہماری حکومت وقت وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے اور ہمارے علاقے کے جو ادھر کے لیڈر ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب، انہوں نے اس علاقے کے لیے بڑا کچھ کیا ہے۔ ان سے یہ درخواست ہے کہ 2025 میں جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں رقبے خراب ہوئے ہیں، لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ تو اب سن رہے ہیں 2026 کا جو ریلا اس سے بڑا آ رہا ہے، تو اس ریلے کی وجہ سے یہ جو ہماری آبادیاں ہیں، ہمارے گھر ہیں، یہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو ہماری آپ سے حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک بن ہے، یہ باندھ دیا جائے تاکہ یہ 8-10 دیہاتوں کے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ شکریہ۔ جی بالکل، اہل علاقہ کے لوگوں کا اسپیکر پنجاب اسمبلی اور حکومت وقت سے بھی مطالبہ ہے کہ جو ہمارا چھوٹا سا بند ہے، اگر بہت یہ شکریہ ڈیٹیلز آپ قصور سے ہمیں دے رہے تھے۔ اب چلتے ہیں ذرا خیبر پختونخوا کا بھی رخ کر لیتے ہیں۔ یہاں بالائی علاقے ہیں، گلگت بلتستان کا ضلع خاص کر کے دیامر، بارشوں کے بعد مختلف علاقوں میں آنے والے تباہ کن سیلاب سے معمول زندگی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت مختلف علاقے جو ہے وہ پانی کے یہ جو تیز پانی کا بہاؤ ہے اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، شمس کوہستانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شمس، آگاہ کیجیے گا، دیامر میں پچھلے سال بھی بہت نقصان ہوا تھا، اس سال بھی اسی طرح کے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، گزشتہ روز سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں وقفے سے موسلادھاروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان بارشوں کی وجہ سے گلگت بلتستان خاص کر ضلع دیامر میں بڑے پیمانے پہ تباہی مچی ہے، جن میں تھور، نیاٹ اور کھنبری کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس سے مختلف علاقوں میں رہائشی مکانات، کھڑی فصلیں اور لوگوں کے زرعی زمینیں جو ہے وہ اس سیلاب کی نظر ہو گئی ہے۔ اسی طرح بونرداس جو کہ چلاس سے ذرا سے فاصلے پہ ہیں، وہاں پہ بڑے پیمانے پہ مڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شاہراہ قراقرم ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بلاک ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے دور دراز سے گلگت بلتستان سفر کرنے والے سیاح اور مسافر بری طرح پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں، ضلع پر کوہستان، لور کوہستان اور کولی فالس کوہستان میں بھی وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان بارشوں کی وجہ سے شاہراہ قراقرم کوہستان کے ایریا میں تو بلاک نہیں ہوئی، البتہ چلاس کے نزدیک بونرداس میں شاہراہ قراقرم بلاک ہوئی ہے، اور جس کو کھولنے کے لیے نیشنل ہائی ویز اتھارٹی اور FWO مشترکہ طور پہ کوششیں کر رہے ہیں۔ حکومت نے اپنی طرف سے ایک الرٹ تو جاری کیا ہے کہ لوگ محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جائیں، لیکن کلائمیٹ چینج کو عملی طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے
हमें कोई کہ खातिर شمس آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے دیامر سے، اور وہاں پچھلے سال تالیداس میں بہت تباہی ہوئی تھی اور اس بار بھی تباہی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ترجمان پی ٹی ایم اے خیبر پختونخوا انور شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ انور صاحب لاسٹ ٹائم وی ٹاک تو ہماری چترال کے حوالے سے بھی بات ہوئی، جو اور اپر کوہستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ اس وقت کیا سچویشن ہے، موسم کیا بتا رہا ہے آگے آنے والے، کیونکہ مونسون کا جو ہے وہ پاورفل اسپیل تو اب شروع ہو چکا ہے، کیا آپ لوگوں کی پریڈکشنز ہیں اور کیا پریپیئرڈنیس ہے؟ وعلیکم السلام جی، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ مونسون کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مونسون جو پریڈکشن ہے محکمہ موسمیات کے، اگر ویدر آؤٹ لک دیکھا جائے تو دو طرح کے سینیریو ہمارے پاس ہیں یہاں پر۔ ایک تو ٹیمپریچر رائز رہے گا ساؤدرن ڈسٹرکٹ میں اور معمول سے کم بارشیں ہوں گی، اور نارتھن ڈسٹرکٹ کی طرف اگر دیکھیں تو وہاں پر جو ہے بارشیں کافی زیادہ ہوں گی، معمول سے زیادہ ہوں گی، اور ٹیمپریچر بھی رائز رہے گی۔ تو یہ دو طرح کے سینیریو ہمارے پاس یہاں پر ہیں مونسون میں، جو کافی ٹینس کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ناردرن ایریاز میں اگر ہمارے پاس ٹیمپریچر بھی رائز رہتا ہے اور بارشیں بھی کافی ہوتی ہیں، تو جو گلیشیٹڈ علاقے ہیں جہاں پر گلیشیئرز موجود ہیں ان کے پگھلنے کا خدشہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جی اس کی وجہ سے جو نیچے جھیلیں ہوتی ہیں ان کے بند ٹوٹ جاتے ہیں اور فلش فلڈ کی صورتحال جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ایسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اگر ساؤدرن ڈسٹرکٹ طرف دیکھیں تو وہاں معمول سے کم بارشیں ہوں گی، ٹیمپریچر رائز رہے گا، جس سے جو ہمارے ساؤدرن ڈسٹرکٹس ہیں، ڈی آئی خان ہے اور اس طرح ٹانگ ہے، ہنگو ہے، کرک ہے، کوہاٹ ہے، ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے ڈراؤٹ خوشحالی کا جو ہے سینیریو سامنے آ سکتا ہے۔ تو دو طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں اس موسم میں ٹینس کر سکتی رائٹ۔ ہیں۔ انور صاحب یہ اس کے لیے بتائیے جو گا ہے کہ پہلے پی سے ہی ڈی ایم میں کنٹینجنسی پلان اقدامات بنایا کیا جا کر چکا ہے۔ رہا ہے؟ انور صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ پی ڈی ایم میں کیا اقدامات کر رہا ہے، اگر ایویکویشن ہوئی ہے تو کن علاقوں سے ایویکویشن ہوئی ہے، اور جہاں پر ایویکویشن کی ضرورت ہے وہ کون سے علاقے موجود ہیں، کیا خطرات ہیں؟ دیکھیے جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا جہاں پر ہمارے پاس گلیشیئرز موجود ہیں، جہاں پر فلش فلڈ کا خدشہ کافی زیادہ ہے، تو وہ علاقے جو ہے ہمارے پاس ہزارہ ڈویژن ہے اور مالاکنڈ ڈویژن۔ مالاکنڈ ڈویژن میں ہمارے پاس چترال اپر ہے، چترال لوور ہے، دیر اپر ہے، دیر لوور ہے، سوات ہے، اور اس طرح اگر ہم ہزارہ کی طرف جائیں تو وہاں پر کوہستان اپر ہے، کوہستان لوور ہے، مانسیرا ہے، گلیات کے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے ایسے فلش فلڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس لینڈ سلائڈنگ کے واقعات سامنے آ سکتے ہیں۔ تو پہلے سے الرٹ جاری ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کنٹیجنسی پلانز بن چکے ہیں، ٹیمیں جو ہیں وہ ڈپیوٹ ہو چکی ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پر جو ہے کافی زیادہ خطرات موجود ہیں۔ پیٹرولنگ پولیس وہاں پر موجود ہے، دفعہ 144 نافذ ہے۔ وہ علاقے جو گلیشیئرز کے قریب آباد ہیں ان کو وہاں سے جو ہے ایوکویٹ کیا گیا ہے، محفوظ مقامات تک جو ہے پہنچا دیا گیا ہے۔ وقتاً فوقتاً جب ہم الرٹ جاری کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو جو ہم الرٹ رکھتے ہیں، تاکہ ایسی آبادیاں جو ریور بینکس کے قریب ہوتی ہیں ان کو جو ہے ہم ٹائملی آگاہ کر کے جو ہے محفوظ مقامات تک لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے علاقے ہیں جس کو ہم نے اپنے کنٹیجنسی پلان میں پہلے سے ہی حساس ٹھیک ترین ہے ڈکلیئر کر دیا ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہاں پر جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انور صاحب وین وی ٹاک اباؤٹ وہ آبادیاں جو کہ ریور بینکس پہ ہیں، دیکھیے ہم تو یہ کنٹینجنسی پلان ہو گیا، پریپیئرڈنیس ہو گئی، ہم تو یہ ایئر ٹو ایئر چلتے ہیں۔ یو نو ایز اے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، کیا آپ کے ایمبٹ میں یہ آتا ہے یا پھر کبھی سوچا گیا ہے اس چیز کا کہ اب ہمارے پاس جو بھی موسم ہے وہ شدید ہوتا جا رہا ہے، تباہیاں ہر سال ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ جو پرانی آئی انڈرسٹینڈ دس کہ یہ جو ریور بینکس کے قریب آبادیاں ہیں، یہ صرف آبادیاں نہیں ہیں، ان کا معاش اس کے ساتھ جڑا ہے، ان کے کھیت ان کے گھروں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں چھوٹے سے، اور وہ لکڑی کی چار دیواری میں اس کو وہ کر کے رکھتے ہیں۔ کیا وقت آ گیا ہے اس چیز کا کہ ان کو یہ سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ اب ذرا ریور بینک سے اوپر کی جانب اس جانب سیٹل ہو جائے پرماننٹلی، جہاں پہ اتنے خطرات نہ ہو، یا پھر یہ کام تھوڑا مشکل ہے؟ دیکھیں جی، اپریل کے مہینے سے ہم نے یہ کمپین شروع کر دی تھی کہ جو آبادیاں ریور بینک سے قریب ہیں، جو ہوٹلز ہیں، جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں جو ریور بینک کے قریب ہیں، وہاں پر جو جتنی بھی آبادیاں تھیں ان کو ہم نے ایویکویٹ کر دیا ہے، وہاں سے جو ہے ہم نے محفوظ مقامات کی طرف ان کو منتقل کر دیا۔ جتنے بھی تجاوزات تھے، انکروچمنٹس تھی، ان تمام انکروچمنٹس میں جو ہے ہم نے آپریشنز کر کے تمام انکروچمنٹس ختم کر دی ہیں۔ اپنی طرف سے ادارے جو ہیں وہ انیشیٹو لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے آبادیوں کا معاش وہاں سے جڑا رہتا ہے،
تو وہ دوبارہ جو ہے وہاں پر دوبارہ نقل مکانی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو انیشیٹوز لیے جاتے ہیں، انیشیٹوز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر کنٹیجنسی پلانز بنائے جی جاتے ہیں، ٹیمیں ڈپیوٹ کی جاتی ہیں، تجاوزات ہٹائے جاتے ہیں، جس طرح اس بار بھی ہوا ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ نیو ایلیمنٹس ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جی اور ہر وقت جو ہے کبھی کلاؤڈ برسٹ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی ڈراؤٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی فلش فلڈ کا بٹ سامنا دس از کرنا ون پڑتا ہے۔ تھنگ تو کہ نیو جس نیو پہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہر سال آتے رہتے ہیں۔ وی نیڈ اے نیشنل کنسنسس آن دس۔ بہت شکریہ انور شہزاد صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور اس اہم معاملہ فرما رہے تھے۔ موسم شدید ہوتا جا رہا ہے تو اس لیے خیال رکھیں۔ جسٹ ون تھنگ، وہ تمام تر سیاح، کیونکہ جولائی ابھی بھی